بسم الله الرحمن الرحيم. أما المنقوص فتحذف ياؤه مثل قازون وداعون، والمكسور يحذف ألفه ويبقى ما قبلها مفتوحا ليدل على ألف محذوفة مثل مصطفون، ويختص بأولي العلم. وأما قولهم سنون وأرزون، یہ آگے لفظ کیا لکھا ہے؟ سا کے ساتھ ہے نا یہ؟ شبون. جی وثبون. ہاں، جی وشبون صحیح. وقولون فشاذن. بس یہاں تک کریں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں منقوص اور اس میں مقصور سے جمع سالم بنانے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسم کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگا دیتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، یا پھر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا دیتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمین. اور اگر آپ جمع مؤنث سالم بناتے ہیں تو اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے مسلمتن سے مسلماتن. لیکن یہ جو جمع ہے یہ ہے جمع صحیح کے اندر، یعنی وہ لفظ جو صحیح ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اس کی جمع صحیح بنانے کا، جمع سالم بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک کام کرنا ہے. آخر میں واو ما قبل ضمہ اور نون مفتوح لگا دو، یا پھر یا ما قبل کسرہ نون مفتوح لگا دو، یا پھر الف اور تا لگا دو جمع مؤنث سالم کے اندر. لیکن چونکہ ہر اسم اس میں صحیح تو نہیں ہوتا، بسا اوقات اسم اس میں منقوص بھی ہوتا ہے، اسم اس میں مقصور بھی ہوتا ہے. تو اس میں منقوص کی جمع سالم کیسی بنانی ہے، اس میں مقصور کی جمع سالم کیسے بنانی ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرما رہے ہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں منقوص، پہلے تو یہ یاد رکھیں نا کہ اس میں منقوص کہتے کس کو ہیں، وہ آپ کو شاید بھول چکا ہوگا. اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ اس میں منقوص کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آخر میں حرف علت آ رہا ہے، اور حرف علت جو ہے وہ واو ہے، یا حرف علت یا ہے. حرف علت واو ہے یا پھر حرف علت یا ہے، اور اس کا ماقبل ساکن ہے. اس کا ماقبل کیا ہے؟ ساکن. جیسے قاضی، اچھا اس ساکن کو یہاں اس کو نہیں کرتے، وہ جاری مجرا صحیح میں آ جاتا ہے، وہ میں تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے. اس میں منقوص وہ ہے کہ جی آخر میں حرف علت آ رہا ہے، واو یا. ماقبل ساکن والی بات نہیں ہے، کیونکہ ماقبل ساکن ہوگا تو پھر جاری مجرا صحیح میں چلا جائے گا، وہ اس میں منقوص میں نہیں آتا. تو اس میں منقوص یہ ہے کہ آخر میں حرف علت واو ہے یا ہے، بس. تو اس میں منقوص پہلے تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ساکن ہو، ماقبل مکسور ہو، جیسے قاضی، یا اس کے آخر میں واو ساکن ہو اور ماقبل مضموم ہو، بلکہ اس کے آخر میں بھی یا ساکن ہوگی اور ماقبل مکسور ہوگا، وہ یا ہو سکتا ہے واو سے بدل کر آئی ہو، جیسے داعی. تو آخر میں یہی ہوگا کہ اس کے آخر میں حرف علت آپ کو نظر آنے میں یا ہی نظر آ رہی ہوگی. واو اگر حقیقت میں ہوگا بھی تو وہ یا سے بدل چکا ہوگا، جیسے داعی میں. اب داعی آخر میں آپ کو یا ہی نظر آ رہی ہے، اگرچہ یہ یا اصل میں واو تھی. تو آپ نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے کہ ظاہراً جس اسم کے آخر میں یا ہو اور ماقبل اس کا مکسور ہو، وہ اسم اس میں منقوص ہے. تو اس کی جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واو نون اور یا نون اس کے آخر میں لانے کے ساتھ اس کے آخر کی یا کو حذف کر دیا جائے گا. واو نون اور یا نون تو لانا ہی ہے، یعنی واو ما قبل ضمہ لائیں گے اور یا ما قبل کسرہ لائیں گے، لیکن پہلے آخر میں جو اس کے موجود یا ہوگی وہ آپ ختم کر دیں گے. جیسے قاضی لفظ ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ قاضی. اب آپ نے اس کی جمع بنانی ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ اسم اس میں منقوص ہے، کیونکہ اس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی یا کو ختم کر دیں گے. قاضی، یا ختم ہوئی، تو یا ختم ہونے کے بعد وہی واو ما قبل ضمہ آ جائے گا، قازو نون مفتوح آ جائے گا، قازونا. اسی طرح داعی، اس کے آخر میں بھی یا ہے، اس کو ختم کریں گے. یا کو ختم کرنے کے بعد واو ما قبل ضمہ اور آخر میں نون مفتوح، داعونا. اب قازونا اور داعونا اصل میں کہتے ہیں قاضیونا اور داعیونا، یا داعیونا. قاضیونا اور داعیونا. ہم نے کیا کیا؟ وہ جو یا تھی اس میں منقوص کی، ہم نے اس کو حذف کر دی. تو اس میں منقوص کی جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں منقوص کے آخر میں آنے والی یا کو ختم کرو، اور وہ ما قبل ضمہ اور نون مفتوح لگا دو، یا ما قبل کسرہ اور نون مفتوح لگا دو، قازون قازین، داعون اور داعین. یہ تو پہلی ہو گئی جمع ہمارے پاس. اس کے بعد ہے اس میں مقصور
की जमा कैसे बनाते हैं, इसमें मनकूस की हो गई। इसमें मकसूर की जमा कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि इसमें मकसूर कहते किसको है। इसमें मकसूर कहते हैं जिसके आखिर में खड़ा जबर हो या अलिफ हो। जैसे मुस्तफ़ा, मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा। अब ये मुस्तफ़ा खड़े जबर के साथ लिखा जाता है। अब हमने इसकी जमा बनानी है तो हम सबसे पहले तो इसकी अलिफ को हज़फ करेंगे, और अलिफ को हज़फ करने के बाद वाव मा कबल जम्मा लगा बना देंगे। वाव मा कबल, अलिफ को हमने क्या कर देना है, खत्म। लेकिन अलिफ से पीछे जो जबर है उसको बाकी रखना है। और ये अलिफ से पीछे जो जबर बाकी रखते हैं हम, वो इसलिए रखते हैं ताकि ये जबर दलालत करे इस बात पर कि यहाँ अलिफ हज़फ हुआ है, कोई और हर्फ यहाँ, क्योंकि अलिफ अपना माकबल मफ्तूह चाहता है ना। वाव से पहले जबर भी आ सकता है, वाव से पहले पेश भी आ सकता है। इसी तरह यहाँ से पहले जबर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है। लेकिन अलिफ एक ऐसा हर्फ इल्लत है कि ये अपने पीछे जबर ही चाहता है, जबर के अलावा कोई और हर्फ इसके पीछे नहीं आ सकता। तो हमने मुस्तफ़ा की जमा बनानी है, तो मुस्तफ़ा, इसके आखिर में जो अलिफ है इसको हज़फ कर देंगे। अब ये हो जाएगा मुस्तफ़ा, फा जबर फा। अब इस फा जबर फा को हमने बाकी रखना है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये फा पेश फू हो जाता, क्योंकि वाव माकबल मजमूम लगता है ना जमा सालिम के आखिर में। लेकिन यहाँ हम इस कायदे से थोड़ा सा हट जाएंगे और वाव माकबल मफ्तू ही रखेंगे। और ये मफ्तू क्यों रखते हैं? इसलिए ताकि दलालत हो इस बात पर कि यहाँ पर अलिफ हज़फ हो चुका है, अलिफ के अलावा या वाव हज़फ नहीं हुआ। तो मुस्तफ़ा से ये हो जाएगा मुस्तफ़ौना, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ौना। लेकिन यहाँ एक और बात भी मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने की है कि ये जो जमा है ये उलिल अलम के साथ खास है। उलिल इल्म है, बल्कि उलिल इल्म, उलिल इल्म के साथ खास है, मतलब ज़वील उकूल के साथ, इंसानों के साथ। इंसानों के जो नाम है अगर उनके आखिर में अलिफ मकसूर आ जाता है तो उसकी जमा हम ऐसे ही बनाएंगे कि आखिर में अलिफ को हज़फ करेंगे और वाव और नून लगा देंगे, लेकिन वाव से पहले जम्मा नहीं आएगा, वाव से पहले वो जबर ही बाकी रहेगा ताकि दलालत हो इस बात पर कि यहाँ से अलिफ हज़फ हुआ है। अम्मल मनकूस हो, बहरहाल इसमें मनकूस फतुहज़फ़ु याउहु, बस हज़फ किया जाएगा इसकी या को। अब यहाँ पर मुसन्निफ ने बस एक छोटी सी बात नहीं की कि मनकूस किसको कहते हैं, वो आपको पता चल गया कि इसमें मनकूस वो इस समय जिसके आखिर में या हो और माक़बल उसका मकसूर हो। फतुहज़फ़ु याउ, उसकी या को हज़फ किया जाएगा। मिस्लु काजून व दाउन, मिसाल के तौर पर जैसे काजून दाउन, असल में क्या थे, काजी और दाई, आखिर में या को आपने क्या कर दिया, हज़फ कर दिया। वल मकसूर, और इसमें मकसूर, अब यहाँ पर भी मुसन्निफ ने इसमें मकसूर की तारीफ नहीं की क्योंकि इनकी तारीफें पीछे गुजर चुकी हैं। वल मकसूर, और इसमें मकसूर वो कौन सा इसम होता है जिसके आखिर में खड़ा जबर हो या फिर अलिफ आ जाए। उसकी जमा साले बनाने का तरीका क्या है, युहज़फ़ु अलिफ हो, उसके अलिफ को हज़फ कर दिया जाएगा। वयुबका, और बाकी रखा जाएगा माक़बलहा मफ्तूहन, उसके माक़बल को मफ्तूह। लियदुल्ला, ताकि वो मफ्तूह दलालत करे अला इस बात पर कि अला अलिफिन महजूफतिन, ताकि वो महजूफ दलालत करे, मफ्तूह दलालत करे इस बात पर कि पीछे अलिफ ही हज़फ किया गया है। मिसलु, मिसाल के तौर पर जैसे मुस्तफ़ौना, अभी असल में था मुस्तफ़ा, आखिर में खड़े जबर को आपने हज़फ किया, फा के जबर को बरकरार रखा और वो उनका इजाफा कर दिया। व युख्तस्सु बि उलिल इल्मी, ये जो जमा है ये खास है उलिल इल्म के साथ, उलिल इल्म के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती हुई है। वो गलती ये हुई है कि ये जो जमा सालिम है ना ये उलिल इल्म के साथ खास है, इसमें मकसूर की बात नहीं हो रही। ये जो जमा सालिम है ये उलिल इल्म के साथ खास है। क्या मतलब, कि ये जमा इंसानों की ही बनाई जाती है, इंसानों के अलावा दूसरी चीजों की जमा सालिम नहीं आती। व अम्मा कौलुहुम सिनून, अर्जून, सुबून, कुलून, फशाजुन। व अम्मा कौलुहुम, यहाँ से एक एतराज है। एतराज ये है कि आप ये कहते हैं कि जो जमा सालिम है यानी वाव नून के साथ, ये जमा इंसानों के नामों के साथ खास है, इंसानों के नामों के अलावा किसी और की ये जमा नहीं आती। क्यों नहीं आती? हम आपको काफी सारे अल्फाज दिखा देते हैं कि वहां पर वाव नून के साथ जमा आई है यानी जमा सालिम आई है, लेकिन वो जमा सालिम उलिल इल्म की नहीं है बल्कि दूसरी चीजों की है। मसलन पहली मिसाल देते हैं, ये सिनोन, सिनोन सनत उनकी जमा, इसका माना है साल। अब साल का ताल्लुक इंसानों के साथ तो नहीं है ना, जबकि जमा इसकी वाव नून के साथ आई हुई है। इसी तरह अर्जुन, ये अर्ज की जमा है, अर्ज जमीन को बोलते हैं, इसका ताल्लुक भी इंसानों के साथ नहीं है, जमा वाउन उनके साथ आई हुई है। इसी तरह सबून, ये सबतुन की जमा है और ये बोलते हैं जमात को, इसका ताल्लुक भी इंसानों के साथ नहीं है, जमात तो किसी चीज की भी हो सकती है।
اسی طرح قلون یہ جمع ہے قالتن کی، قالتن بولتے ہیں چھڑی کو، اس کا تعلق بھی انسانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب ان تمام الفاظ کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جمع سالم یہ اولی العلم کی آتی ہے، ذوی العقول کی آتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو مصنف نے اس کا آسان سا جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ کیا مطلب کہ ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی قاعدے اور گرامر کے تحت نہیں آتے۔ واما قولہم، اور بہرحال عربوں کی یہ الفاظ سنون، ارزون، شبون، قلون، فشاذ، یہ سب کیا ہے؟ شاذ ہے۔ وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُهُ فُعَلَاءُ كَأَحْمَرَ وَحُمَرَاءُ، وَلَا فَعْلَانٌ مُؤَنَّثُهُ فُعْلَى كَسُكْرَانٌ وَسُكْرَى، وَلَا فَعِيلًا بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح، ولا فعولا بمعنى فاعل كصبور بمعنى صابر۔ وَيَجِبُ، اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، یہاں سے ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسم ذات اور اسم صفت، ایک ہوتا ہے اسم ذات، ایک ہوتا ہے اسم صفت۔ اسم ذات اور اسم صفت سے جمع سالم بنانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اسم ذات اور اسم صفت، اس کی جمع سالم بنانے کے لیے کچھ کیا ہے؟ شرائط ہیں۔ اچھا، اسم ذات کہتے ہیں ذاتی نام کو، جو آپ کسی، جیسے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے باقی صفاتی نام ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی طرح سہیب ذاتی نام ہے آپ کا، باقی آپ کی صفات ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ عامر آپ کا ذاتی نام ہے، باقی آپ کی ساری کیا آ جاتی ہیں؟ صفات آ جاتی ہیں۔ اب ہم جس اسم کی جمع سالم بنائیں گے، جس اسم کی ہم جمع سالم بنائیں گے، اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ اسم اس میں ذات ہے یا پھر وہ اس میں صفت ہے۔ اگر وہ اسم اس میں ذات ہے تو اس کی جمع سالم بنانے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ اب اس میں ذات اور اس میں صفات کا فرق میں نے بتا دیا۔ اس میں ذات جو کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے، اس کی سب سے بہترین مثال لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اسی طرح سہیب ہے، عامر ہے، شیر احمد، یہ آپ کی ذات کے نام، یہ آپ کی صفتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی صفات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ذاتی نام ہے۔ تو جب آپ اس میں ذات کی جمع سالم بنانے لگیں گے تو تین شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ پہلی شرط، وہ اس میں ذات مذکر ہو، اس میں ذات کیا ہو؟ مذکر ہو، مؤنث نہ ہو۔ جیسے طلحہ، اب طلحہ باعتبار لفظ یہ مؤنث ہے، باعتبار لفظ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جب یہ باعتبار لفظ، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، اگرچہ یہ اس میں ذات ہے، اس کی جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم نہیں آئے گی، طلحتون نہیں آئے گا، طلحون نہیں آئے گا۔ اسی طرح لفظ عین، اب یہ باعتبار لفظ یہ مؤنث لفظی ہے، یہ مؤنث سماعی ہے۔ عین یہ کیا ہے؟ مؤنث سماعی۔ جب یہ اگرچہ اس میں ذات ہے، عین چشمے کو بولتے ہیں نا، ہے اس میں ذات، ایک چیز کی ذاتی نام ہے، لیکن اس کی آپ جمع واؤ نون کے ساتھ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین کا لفظ مؤنث ہے۔ اس میں ذات کی جمع لانے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ اس میں ذات کسی مذکر کا ہو، مؤنث کا نہ ہو۔ دوسری شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے علم ہو، وہ اسم کیا ہے؟ کسی کا علم، نام ہو۔ اگر وہ نام نہیں ہے بے شک مذکر، تو اس کی بھی آپ جمع واؤ نون کے ساتھ نہیں لا سکتے۔ جیسے رجل، اب رجل مذکر کو بولتے ہیں لیکن یہ مذکر کا نام نہیں ہے، علم نہیں ہے یہ، اس لیے اس کی جمع واؤ نون کے ساتھ نہیں آتے۔ رجل کی جمع رجال آتے، رجلون نہیں آتی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس میں ذات ذوی العقول کا نام ہو۔ اگر ذوی العقول کا نام نہ ہو تو اس کی جمع واؤ نون کے ساتھ نہیں آئے گی، اس کی جمع بھی واؤ نون کے ساتھ نہیں آئے گی۔ ذوی العقول کا وہ نام ہو، انسانوں کا نام ہو۔ اگر انسانوں کے علاوہ کسی اور کا نام ہے وہ، تو پھر وہ واؤ نون کے ساتھ اس کی جمع نہیں آئے گی۔ یہ تین شرطیں ہیں اس میں ذات کے واؤ نون کے ساتھ جمع بنانے کے۔
جب بھی آپ اس میں ذات کا واو نون کے ساتھ جمع لانا چاہتے ہیں تو ان تین شرطوں کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. نمبر ایک، وہ اسم مذکر ہو. نمبر دو، وہ اسم علم ہو. نمبر تین، وہ اسم علم بھی کسی ذوی العقول کا ہو، جانوروں وغیرہ کا وہ نام نہ ہو. مثلا آپ گھوڑے کا اپنا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، اگرچہ گھوڑا مذکر ہے، آپ نے اس کا نام رکھا تو وہ عالم بھی بن گیا، لیکن وہ ذوی العقول سے اس کا تعلق نہیں ہے. گھوڑے کا جب ذوی العقول سے اس کا تعلق نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ اس کی جمع بھی نہیں لائیں گے. اور اگر وہ اسم اس میں صفت ہو تو اس کی جمع سالم بنانے کے لیے پانچ شرطیں ہیں. اس میں ذات کے لیے تین شرطیں اور اس میں علم، اس میں صفت کی جمع سالم بنانے کے لیے پانچ شرطیں ہیں. پہلی شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مذکر عاقل ہو، جس کی آپ صفت کی جمع بنا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ، وہ مذکر کیا ہو؟ عاقل ہو. دوسری شرط، وہ صفت مذکر ہو، جیسے علامتن، یہ مذکر ہے، بولا تو مذکر کے لیے جاتا ہے لیکن اس کے آخر میں علامت کس کی ہے؟ مؤنث کی. تا آ گئی نا، گولتا اس کے آخر میں. جب اس کے آخر میں گولتا آ گئی ہے تو لفظاً یہ مؤنث ہے، اگرچہ بولا علامہ جو ہے مذکر کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کے آخر میں چونکہ گولتا موجود ہے اس لیے اس کی جمع وہ ان کے ساتھ نہیں آئے گی. لہٰذا وہ صفت لفظ کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ مذکر ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی وہ مذکر ہو. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ ایسے افعلو کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ ایسے افعلو کے وزن پر نہ ہو. افعلو اس میں تفضیل کا وزن ہے نا. ایسے افعلو کے وزن پر نہ ہو جس کی جمع، جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے. جیسے احمر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احمر، اب اس کی مؤنث حمراء آتی ہے. احمر مذکر کو بولتے ہیں نا، سرخ رنگت والا مرد، اور حمراء سرخ رنگت والی خاتون. جب اس کی جمع فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے تو احمرو کی جمع ہم و نون کے ساتھ نہیں لگا سکتے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ ایسے فعلان ان کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہو. جیسے سکران، بے ہوش، بے ہوشی والا مرد، نشے والا مرد، اس کی مؤنث آتی ہے سکرا، تو سکران بر وزن فعلان. تو یہ فعلان نون کے وزن پر آنے والی صفت ہے اور اس کی مؤنث فعلا آتی ہے، لہٰذا اس کی جمع بھی وہ نون کے ساتھ نہیں آئے گی. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ ایسے فاعل کے وزن پر بھی نہ ہو جو فاعل کے معنی میں آتا ہو، جیسے صبور صابر کے معنی میں ہے. لہذا ان تمام الفاظ کی جمع و نون کے ساتھ نہیں آئے گی. ان تمام الفاظ کی جمع و نون کے ساتھ نہیں آئے گی. بالکل آسان سی بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا یاد رکھنا پڑے گا کہ اس میں ذات کی اگر آپ نے جمع بنانی ہے و نون کے ساتھ تو اس کی تین شرطیں یاد رکھنی پڑیں گی. اس میں صفت کی اگر آپ نے جمع بنانی ہے و نون کے ساتھ تو اس کی پانچ شرطیں رکھنی پڑیں گی یاد. اگر اس میں ذات کی آپ اس سوال بھی آتا ہے وفاق میں کہ اس میں ذات کی جمع سالم بنانے کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں. اس میں صفت کی جمع سالم بنانے کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں. تو اس میں ذات کی جمع سالم اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی پانچ شرطیں، تین شرطیں ہیں. اس میں صفت کی جمع سالم بنانا چاہتے ہیں تو اس کی پانچ شرطیں ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑے گا، یاد کریں گے تو انشاءاللہ دو تین دفعہ اس کو دہرائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے. وَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ مُؤَنَّثُهُ. اچھا اس میں نا انہوں نے مکمل بات نہیں کی یہاں پر، یہاں مختصر سے انہوں نے بات کی ہے. وَيَجِبُ اور ضروری، ضروری ہے کس چیز کے لیے؟ جمع سالم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ یکون افعل، کہ افعلو کا ایسا وزن نہ ہو، مؤنثہ جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہو. افعلو کا ایسا وزن نہ ہو، اللہ یکون نہ ہو افعلو کا ایسا وزن، مؤنثہ جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آئے. کا احمر، جس طرح کے احمر کا لفظ، وحمراء کیونکہ اس کی مؤنث حمراء کے وزن پر آتی ہے تو احمر کی جمع بون ان کے ساتھ احمرون نہیں لا سکتے. یہ ایک بات ہو گئی. یہ صفت کی بات کر رہے ہیں، اس میں ذات کی بات نہیں کر رہے. اس میں صفت کے جمع سالم بنانے کی یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اس میں صفت
ایسی صفت نہ ہو جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آئے. جیسے احمر، یہ اس میں صفت ہے، سرخ رنگت والا. رنگت ایک صفت ہے نا، ذات تو نہیں ہے. تو احمر یہ اس میں صفت ہے، اس کی جمع آنی چاہیے واؤن کے ساتھ، کیونکہ یہ مذکر ہے. صفت بھی ہے، مذکر بھی ہے، استعمال بھی مذکر کے لیے ہوتی ہے. لفظوں کے اعتبار سے اس میں مؤنث کی کوئی علامت بھی موجود نہیں ہے. واؤن کے ساتھ جمع آنی چاہیے لیکن نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے. وہ شرط کیا ہے کہ اس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر نہ آتی. لیکن اس کی مؤنث جو کہ فعلاؤ کے وزن پر آ رہی ہے، اس لیے اس کی جمع واؤن کے ساتھ نہیں آئے گی. پہلی شرط ہو گئی. دوسری، ولا فعلان، اسی طرح اس میں صفت وہ فعلان ان کے وزن پر نہ ہو. ایسا فعلان جس کی مؤنث فعلا آتی ہو. جس کی مؤنث کیا آتی ہو؟ فعلا. اگر کوئی ایسا لفظ ہے آپ کے پاس، وہ لفظ تو مذکر ہے بھی اس میں صفت، مؤنث کی کوئی علامت بھی موجود نہیں ہے، اس کی جمع وہ نون کے ساتھ آنی چاہیے. لیکن کہاں نہیں آئے گی؟ جب وہ اسی لفظ کی مؤنث فعلا کے وزن پر آ رہی ہوگی. جیسے سکران بر وزن فعلان. اب اس کی جمع وہ نون کے ساتھ آنی چاہیے سکرانون، لیکن نہیں آتی کیونکہ اس کی مؤنث ہے سکرا بر وزن فعلا. اگر اس کی یہ مؤنث نہ آتی، اس کی مؤنث کسی اور وزن پر آ جاتی، تو پھر ہم اس کی جمع وہ نون کے ساتھ بنا لیتے. نمبر 3، ولا فعیلن، کہ اسی طرح وہ لفظ ایسے فعیل کے ایسے فعیل ان کے وزن پر بھی نہ ہو جس جس کا جو مفعول کے معنی میں ہو. جیسے جریح، یہ مجروح کے معنی میں ہے. اچھا، یہ جب میں نے اس میں صفت کی شرائط بیان کی تھی نا جمع مذکر سالم بنانے کی، اس میں یہ شرط نہیں ہے. یہ شرط بھی اس کے ساتھ آپ نے جوڑنی ہے کہ اگر کوئی ایسا وزن ہے آپ کے پاس جو ہے تو بظاہر فعیل کا وزن، لیکن استعمال وہ مفعول کے معنی میں ہو رہا ہے، تو پھر اس کی جمع بھی وہ نون کے ساتھ نہیں آئے گی. ولا فعیلا، اور نہ ہی ایسا فعیل کا وزن ہو بمعنی مفعول، جو مفعول کے معنی میں ہو. کجریح، جس طرح کے جریح کا لفظ بمعنی مجروح، مجروح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ولا فعولا، اور اسی طرح ایسا فعول کا وزن بھی نہ ہو جو وزن تو فعول کا ہو لیکن استعمال میں وہ فاعل، اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو. جیسے صبور. اب یہ وزن مبالغے کا ہے، صبور بر وزن فعول، لیکن یہ صابر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مطلقاً صبر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا نہیں، بلکہ مطلقاً صبر کرنے والا. تو جب یہ فعول کا وزن صابر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، فاعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی جمع آپ وہ ان کے ساتھ نہیں لگا سکتے. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، تو آسان سی بات ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی جب آپ کسی اور اسم کی طرف اضافت کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے نون کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے مسلمون، مصری، سے مطلب مسلمون مصرن. ومؤنث وهو ما الحق بآخره الف وتاء نحو مسلمات. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مؤنث کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ مؤنث اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو اور تا ہو. جیسے مسلمات، یعنی جمع مؤنث سالم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. وہ مؤنث، اور جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ وہ ما الحق بآخری، جس کے آخر میں الف الف ہو، و تا اور تا ہو، نحو جیسے مسلمات مسلمات. یہ تو ہوگی جمع مؤنث سالم کی تعریف. وشرطہ ان کان صفت وله مذکر ان یکون مذکرہ قد جمع بالواو والنون نحو مسلمون، وان لم یکن له مذکر فشرط ولا یکون مؤنثا مجردا عن التاء كالحائز والحامل، وان کان اسما غیر صفت جمع بالالف والتاء بلا شرط كهندات. بس یہاں تک دیکھیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمع مؤنث سالم کے بنانے کی شرطوں کو بیان فرما رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کے بنانے کی پہلی شرط یہ ہے، جمع مؤنث سالم کے بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ لفظ صفت ہے تو پھر اس کا کوئی مذکر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے مذکر کی جمع وہ نون کے ساتھ آتی ہو. جیسے مسلمتن، صفت ہے نا، مسلمان ہونا صفت ہے، ذات نہیں ہے. تو اب اس کی ہم دیکھتے ہیں مذکر موجود ہے مسلمون، اور اس کی جمع بھی وہ نون کے ساتھ آتی ہے. تو مسلمتن کی جمع آپ الف تا کے ساتھ لا سکتے ہیں کیونکہ شرط پوری ہے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ لفظ اس میں صفت ہو
اور اس کے مقابلے میں اس کا مذکر بھی موجود ہو، اور اس مذکر کی جمع و نون کے ساتھ آتی ہو۔ یہاں پر یہ تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ مسلمتن اس میں صفت ہے، اس کے مقابلے میں اس کا مذکر بھی موجود ہے مسلمن، اور اس مسلمن کی جمع و نون کے ساتھ استعمال بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور اگر وہ اس میں صفت ہو لیکن اس کا مذکر اس کے مقابلے میں موجود نہ ہو، تو پھر اس کی جمع مؤنث سالم کے بنانے کی شرط یہ کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، اس کے آخر میں مؤنث کی تا نہ ہو، جیسے حائز اور حامل۔ اب حائز کہتے ہیں حیض والی عورت کو، حامل کہتے ہیں حمل والی عورت کو۔ اب اس کے مقابلے میں مذکر تو موجود نہیں ہے نا، کیونکہ حیض والی عورت ہوتی ہے، حیض والا مرد تو نہیں ہوتا، حمل والی عورت ہوتی ہے، حمل والا مرد تو نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی ہم جمع الف تا کے ساتھ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ شرط پائی جا رہی ہے کہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، حائز کے آخر میں بھی نہیں ہے، حامل کے آخر میں بھی نہیں ہے، تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے، حائز کی جمع حائزات اور حامل کی جمع حاملات۔ اور اگر وہ اسم اس میں ذات ہو، اگر وہ اسم کیا ہو، اس میں ذات ہو، اس میں صفت نہ ہو، تو پھر اس کی جمع مؤنث سالم بغیر کسی شرط کے آئے گی، جیسے ہندن کی جمع ہندات، فاطمہ کی جمع فاطمات، زینب کی جگہ زینبات، اس کی جمع آ سکتی ہے، الف تا کے ساتھ کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ بشرط ہو، جمع مؤنث سالم کے بنانے کی شرط یہ ہے کہ ان کا صفت، اگر وہ لفظ صفت کا ہو، ولا ہو مذکر، اور اس کے مقابلے میں مذکر بھی موجود ہو، تو شرط یہ کہ ان یکون مذکر ہو، اس کا مذکر ایسا ہو قد جمع بالواوی کہ اس کی جمع لئی جاتی ہو، بالواوی والنون، واو اور نون کے ساتھ، نحو جیسے مسلمون۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ، اور اگر اس کے مقابلے میں مذکر ہے ہی نہیں، فشرط ہو، تو شرط یہ کہ اللہ یکون مؤنثا مجردا عن التا، کہ اس کی مؤنث خالی ہو تا سے، تا سے مراد گولتا، کل حائز جس طرح کہ حائز کا لفظ اور حامل کا لفظ۔ وَإِن كَانَ اسما، اور اگر وہ اسم ہے، اسم سے مراد مطلب اس میں ذات ہے، غیر صفت، صفت نہیں ہے، جمع، تو اس کی جمع لئی جائے گی الف اور تا کے ساتھ، بلا شرط، بغیر کسی شرط کے، کہ ہندات جس طرح کے ہندات۔ والمکسر صيغته في الثلاثی کثیرۃ تعرف بالسماع۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ جمع کی دو قسمیں، ایک ہے جمع مذکر، ایک ہے جمع سالم۔ جمع سالم تو مخصوص ہے، کہ ان کا ایک قاعدہ ہے کہ جمع سالم وہی ہوگی جس کے آخر میں واو نون ہوگا، یا نون ہوگا، یا الف تا ہوگا، بس یہ تین جمع سالم ہے۔ باقی ہے جمع مکسر، کہتے ہیں جمع مکسر کی تعداد کو آپ منحصر نہیں کر سکتے کہ اس کے اتنے اوزان ہیں، اس کے علاوہ نہیں، نہیں، بلکہ اس کا تعلق سما کے ساتھ ہے، ہم نے اہل زبان سے سنتے جائیں گے، اور وہ اہل زبان اگر اس کو جمع استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو جمع استعمال کریں گے۔ اس کا کوئی خاص قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے کہ بس یہی جمع مکسر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جمع مکسر ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ والمکسر، اور جمع مکسر جو ہے سیگا، تو اس کے سیگے فی ثلاثی، یہ ثلاثی میں کثیرت بہت زیادہ ہے، یعنی تین حرفی الفاظ میں اس کے سیگے بہت زیادہ ہیں۔ تو رف بالسماع، ان کو پہچانا جاتا ہے سما سے، یعنی اہل زبان سے سنا جاتا ہے بس، کرجال و افراس و فلوس، جس طرح کے رجال، افراس، فلوس مثال کے طور پر۔ وفی غیر الثلاثی علی وزن فعالل وفعالیل قیاسا کما عرفت فی التصریف۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ثلاثی کے اندر تو ان کے اوزان مختص نہیں ہیں، لیکن ثلاثی کے علاوہ جیسے رباعی ہے، ان کے اندر اس کے اوزان مختص ہیں، کہ وہ دو ہی ہیں، فعالل اور فعالیل۔ فعالل جیسے یہ پیچھے نیچے مثال بھی دی، جیسے جعافر، جداول، یہ جعفر اور جدول کی جمع ہے، اور فعالیل جیسے دنانیر، یہ دینار کی جمع ہے۔ وفی غیر ثلاثی جی، اور ثلاثی کے علاوہ علی وزن فعالل، فعالل کے وزن پر آئے گی جمع مکسر، وفعالیل، اور فعالیل کے وزن پر آئے گی جمع مکسر، قیاسا، قیاس کے مطابق، کما عرفت فی التصریف، جیسا کہ آپ نے صرف میں پہچان لیا ہوگا۔ ثم الجمع ایضا علی قسمین، اس کے علاوہ پھر جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم کم پر بولی جائے، اس کے چار اوزان مصنف رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، اور جمع کثرت جو 10 سے اوپر بولی جائے، اور اس کے جو اوزان ہے وہ ان چار اوزان کے علاوہ ہیں۔ جمع قلت کے چار اوزان یہ ہیں، افعل، افعال، افعیلا اور فعلا۔ اور جمع صحیح کے آخر میں، جمع صحیح کے شروع میں جب آپ الف لام ہٹا دیں تو وہ بھی جمع قلت ہو جائے گی، جیسے زیدن کی جمع زیدون۔ اب زیدون کا تعلق 10 سے نیچے نیچے ہے، 10 زید،
9 زید 8 زید، اسی طرح مسلمات، اس کے شروع میں آپ نے الف لام نہیں لگایا نا، الف لام لگائیں گے تو یہ جمع کثرت بن جائے گا، وگرنہ یہ جمع قلت ہے۔ ثم الجمع ایضا علی قسمین، پھر جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع قلت، وہو ما یطلق، یہ وہ ہے کہ جس کو بولا جاتا ہے علی العشرۃ 10 پر، فما دون یا اس سے کم پر، و ابنیتہ، اور اس کے جو اوزان ہیں، افعل، افعال، اور افعلت اور فعلت میں، و جمع الصحیح، اور اسی طرح صحیح کی دونوں جمع، یعنی جمع مذکر بھی اور جمع مؤنث بھی، بدون اللامی، جب وہ لام الف لام کے بغیر استعمال ہو رہے ہوں تو وہ بھی جمع قلت ہوں گے، کا زیدون، جس طرح کے زیدون اور مسلمات، و جمع کثرت، اور جمع کثرت وہ ہے، ما یطلق، جو بولی جا رہی ہو، علی ما فوق العشرۃ، علی ما فوق العشرۃ، 10 سے اوپر اوپر، وابنیت، اور اس کے جو اوزان ہیں، ما عدا هذه الابنیہ، ان اوزان کے علاوہ ہیں، ان اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان آئیں گے وہ جمع کثرت کے ہوں گے۔ چلیں جس کو یہاں تک انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔